الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین حضرات، اس وقت قربانیوں کا ٹائم آ گیا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ قربانی کیسی ہونی چاہیے اور کس پر واجب ہے اور کس کے لیے مستحب ہے. میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب یہ جگہ ایک چٹیل میدان تھا، کوئی کسی عمارت کا نشان نہیں تھا. دوست مجھے کہتے کام شروع کیوں نہیں کراتے. میں کہتا تھا کہ بندہ کوئی ملے جو یہاں پہرا دے پھر کام شروع کرا سکتے. یہ شخص یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے راجہ ظہور احمد، یہ انگلینڈ میں تقریباً 1000 پاؤنڈ ویکلی کماتا تھا. اس نے وہ پیسے چھوڑے، یہاں اس نے ذمہ داری قبول کی، ہم نے کام شروع کیا. آج جن ہمارے دوستوں نے مسجد بنائی ہے، باقی تعمیراتی کام کیے ہیں، یہ خدا کا فضل ہے. جس نے 1 ٹکا بھی خرچ کیا ہے نا، قیامت تک اس کا نام بولے گا. اور ہمارے مریدین، مخلصین، محبین، یاران و احباب جانی مالی قربانی کرنے والے لوگ ہیں. کس کس کی کیا کیا بات کروں. ہمارے مریدین میں ایسے لوگ بھی جنہوں نے کئی کروڑ روپے خدمت کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ان کا نام ہے اور قیامت میں حضور مصطفیٰ ان کی باتیں کھلیں گی. اللہ کا شکر ہے آج ہمارا یہ چمنستان کھلا ہوا نظر آتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دیکھتا ہوں میرے دل دماغ میں مسرت کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں. یہ اس سرکاری دعال مساؤں کے باغ کی نرسری ہے. یہ بڑے ہوں گے، دین کا کام کریں گے. یہ علماء کرام جو کتابیں پڑھا رہے ہیں،
اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا اذا مات رجل انقطع عملہ، جس وقت کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر 3 صورتوں میں کھلا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریۃ، مگر صدقہ جاریہ چھوڑ جائے نام اعمال بند نہیں ہوتا۔ جیسا میرے نانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن گجر سے میں اپنا آستانہ چھوڑا، آج وہاں ہم نے عالم رکھا ہوا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے اور آنے جانے والے مہمانوں کی خدمت واضح کرتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جن لوگوں نے پہلے کبھی خدمت کی ہے وہ لوگ مجھ مسکین سے جو اللہ نے کام لیا ہے، میں خوش نصیب آدمی ہوں۔ میں نے جو مکان اپنی رہائش کے لیے بنایا تھا سند السیدان میں، وہ 1960 میں بنایا تھا۔ اتفاق سے کہیں کوئی ماتم وغیرہ ہوا یا سب ہوا تو ایک آدھ رات ٹھہرا ہوں۔ آج تک کل 3 راتیں اس مکان میں ٹھہرا ہوں۔ اس وقت وہ مکان ایک عالم دین کے پاس ہے، لاؤڈ اسپیکر میرے مکانوں پر لگے ہوئے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، اقامتیں ہوتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور عالم کو جو اسلام آباد کے اماموں کو سہولتیں ہیں وہ ساری سہولتیں میں نے اس جگہ مہیا کی ہیں۔ وہ صدقہ جاریہ ہے، میرے آباء و اجداد نے جو اس جگہ چھوڑی تھی وہ صدقہ جاریہ کے ذمہ میں چل رہی ہے۔ ابھی اس جگہ جس کسی نے ناخن بھی اتارا ہے نا، چھوٹے لالا جی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ گولڑا شریف، انہوں نے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور اتفاق سے اس تاریخ ان کو ڈرائیور نہیں مل سکا تو خود گاڑی چلا کے آئے۔ اللہ انہیں درجات بلند فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی کی ہے، مدتیں بیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان من شیعتہ لابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا کہ جناب ابراہیم ان کی جماعت کے آدمی تھے، ان کے زمرے کے آدمی تھے۔ یار 2600 کچھ برس دونوں کے درمیان حائل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے تھے، ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے۔ اب یہ ان کی جماعت کے بندے کیسے ہوئے؟ کہا دراصل ان کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ان کا ہے، جس طرح کا عمل ان کا تھا اسی طرح کا عمل ان کا ہے۔ جو سوچ ان کی تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں جو اخلاص ان کا تھا اسی طرح کا اخلاص ان کا ہے۔ تو زمانے کے اتنی مدت حائل ہونے کے باوجود یہ اس جماعت کے آدمی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آج سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، مثلا ابوبکر صدیق گزرے ہیں، عمر فاروق گزرے ہیں، عثمان غنی گزرے ہیں، حیدر کرار گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، قادری گزرے ہیں، چشتی گزرے ہیں، سہروردی گزرے ہیں، ہر طبقے کے نقشبندی گزرے ہیں، ہر طبقے کے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا۔ آج کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں حضرت کرار کی جماعت کا آدمی بن جاؤں، ابوبکر صدیق کی جماعت کا آدمی بن جاؤں، عمر فاروق کی جماعت کا آدمی بن جاؤں، غوث پاک کی جماعت کا آدمی بن جاؤں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا عقیدہ اپنائے، ان کے اعمال کی نقل کرے، تو باوجود اس کے کہ زمانہ دور ہو گیا ہوگا لیکن یہ اسی زمرے کا آدمی ہوگا۔ اگر ایک آدمی کے عقیدہ یزید والا رکھتا ہے، کام یزید والے کرتا ہے، بغض اہل بیت اس کے سینے میں تھا، تو وہ آج گزرے ہوئے 1400-1500 برس گزر چکے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی وہی عقیدہ رکھے گا اور وہی اسی طرح کا عمل کرے گا تو قیامت کے میدان میں یزید کی جماعت سے کھڑا ہوگا۔ اس جگہ قرآن نے یہ بات بتلائی ان من شیعتہ لابراہیم،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کی جماعت کے آدمی تھے، کتنا زمانہ آیا لیکن کہا کہ ان کی جماعت کے آدمی تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جس وقت وہ اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ان کا قلب سلیم تھا، یہ اس میں کوئی کنجی نہیں تھی، کوئی غلط عقیدہ نہیں تھا، کوئی غلط سوچ نہیں تھی۔ اس لیے یہ زمانے کا جو ڈفرینس ہے اس کو میک اپ کر دیا گیا ہے، اڑا دیا گیا ہے اور ان کو ان کی جماعت میں شمار کیا گیا۔ ان کے حالات کا ذکر کیا کہ جس وقت ان کو حالات پیش آئے، جس دن نوح علیہ السلام کو اپنی اولاد نے پتھر مارے تھے، ان کا تھا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تم نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا ہے، اور فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو وہ سانپ جو تیری بٹاری میں ہے وہ نکال کے دکھا۔ ان کی پشت سے پیدا ہونے والے بندے نے یہ بات کہی تھی، کفار نے یہ بات نہیں کہی، کہا ان کو ان کی فرو نے، ان کی بیوی نے مخالفت کی تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، اس کا عقیدہ کافروں سے ملتا۔ اس کا مطلب عقیدے کی جدائی نبی کے مکان کے اندر رہ کر کے بھی عقیدے کی جدائی نبی کی جماعت میں شامل نہیں ہونے دیتی۔ نبی کی جماعت میں شامل ہو تو ویسے کرن کے رہنے والے تھے، لیکن عقیدہ سرکار سے رکھتے تھے۔ سرکار نے جناب حیدر کرار کو فرمایا، اے حیدر کرار، اے عمر فاروق، تو ایسا کرو، یہ میری لاٹھی لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، جا کے اویس کرنی کو دو اور اس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ یہ کسی اللہ کے نیک بندے سے دعا کرانا، اس میں اتک کسی کی نہیں، سرکار کی موجودگی میں کس کی دعا کی ضرورت ہے؟ لیکن سرکار نے بغرض تعلیم بتایا کہ ایک نیک شخص ہے، وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہے، اس کو میں کہتا ہوں میری امت کے لیے دعا کرو۔ تم بھی آئندہ کوئی نیک آدمی ملے اس سے دعا کراؤ، یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ یہ کرتا لے جاؤ، یہ لاٹھی لے جاؤ۔ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہ کرتا بھی دیا۔ سرکار فرمایا اس کے بدن پر پھل بیری کا داغ ہے، وہ چمڑا جو سفید ہو جاتا ہے نا، اس کو پھل بیری کہتے ہیں، اس کو اردو ادب میں عربی میں برس کہتے ہیں، انگریز میں گلے پراسی کہتے ہیں۔ اس کے مریض تھے، وہ جنگلوں میں رہتے تھے، بھائی صاحب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب یہ ملاقات ہوئی انہوں نے لاٹھی بھی دی اور کرتا بھی دیا۔ غوث علی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس لاٹھی اور کرتے کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ غوثیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے ارادے سے وایا یمن گیا۔ ان دنوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا عرس ہو رہا تھا، اس عرس میں شریک ہوا۔ انہوں نے وہ لاٹھی بھی اور کرتا بھی وہاں دکھایا، اس سے دو مستور سے کھڑے کر کے لاٹھی اس کے اوپر سے ہریزانٹلی لمبی کر کے بچھائی، اس کے اوپر کرتا ڈالا۔ کہتے سرکار کے سایہ نہ ہونے کے بارے میں مجھے شک تھا، لیکن اس تاریخ میں دیکھا، خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ لاٹھی کا سایہ تھا نہ کرتے کا سایہ تھا۔ میں نے یمنیوں کی منت کی، میں نے کہا مہربانی کرو یہ کرتا میرے اوپر ڈالو اور یہ لاٹھی میرے ہاتھ میں دو، میں پردیسی آدمی ہوں، پتہ ہے پھر دوبارہ آنا کا موقع ملتا ہے یہ نہیں ملتا۔ کہتے ہیں لاٹھی میرے ہاتھ میں دی، کرتا میرے اوپر ڈالا، دیکھا نہ میرا سایہ ہے نہ کرتے کا سایہ ہے نہ لاٹھی کا سایہ ہے۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ جس کے بدن کے ساتھ لگنے کی وجہ سے ان مادی چیزوں میں اوپیک نہیں ہے،
یہ جو سایہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں اوپیک سسٹم، انگریزی میں اس کا نام ہے اوپیک سسٹم۔ یہ لائٹ آتی ہے تو جو چیز ٹھوس ہو اس سے پھٹ جاتی ہے لائٹ، اگر اس کے اندر لطافت ہے تو پھر اس کا سایہ نہیں بنتا، اس سے پار ہو جاتی ہے۔ سرکار کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہا سرکار کی باڈی اتنی لطیف ہے کہ روشنی کو روکتی نہیں تھی، اس کا اوپیک سسٹم نہیں تھا۔ اس سے کہتے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ سرکار کا سایہ اس طرح نہیں تھا۔ کمال درجے کے انسان تھے، انہوں نے دعا کر تو حضرت اویس کرنی یمن کے رہنے والے، سرکار سے ساری زندگی ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کی بیعت حضرت حیدر کرار سے تھی، جنگ صفین میں حضرت حیدر کرار کے ساتھ تھی۔ انہوں نے وہ جنگ لڑی اس میں اور جناب حیدر کرار سے بیعت کی۔ تو اب دوریاں کس سے دور ہوتی ہیں؟ عقیدہ برابر کر لیا جائے، عمل برابر کر لیا جائے تو وہ دوریاں دور ہو جاتی ہیں، ایک جماعت بن جاتی ہے۔ آج میں اور آپ یہ چاہیں کہ ہم اس جماعت کے لوگ بن جائیں، جو عقیدہ ان کا تھا وہی عقیدہ بنا لیں، جو عمل ان کا تھا وہ آج عمل ہم کریں، تو اللہ کے فضل سے ہم اس جماعت کے لوگ ہوں گے۔ قرآن مجید نے بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت کے تھے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جس وقت اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے قلب سلیم کے ساتھ، دل ان کا سلیم تھا، یعنی کسی گناہ کی طرف مائل نہیں تھا، کسی بدی کی طرف مائل